السلام علیکم، میں زاہد علی خان۔ بہت دنوں کے بعد آپ سے اس طریقے سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اصل میں ویڈیو بنانے کے لیے کوئی اچھا موضوع ہونا بہت ضروری ہے، اور پاکستان کے اندر اس کے ماحول پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی ایسا موضوع مجھے بہرحال دستیاب نہیں ہوتا جس پر گفتگو کی جائے، کیونکہ معاملات ہمارے ہاں جو عموماً گفتگو ہے وہ سیاست پر کی جاتی ہے، اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کسی کروٹ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہی، اور پاکستان کے اندر حالات بھی جو ہیں نا وہ دائروں کے اندر گھومتے ہیں، اور جو اصل مسائل ہیں ان پر کسی کی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ حالات تبدیل بھی تبھی ہوتے ہیں جب اصل مسائل کی طرف توجہ آ جائے لوگوں کی، تو پھر اس توجہ کو ہٹانے کے لیے مختلف طرح کے حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ جو انسانی تاریخ کا جو پاپولرزم ہے نا، پاکستان کے عوام کو اس کا بہت پہلے نشانہ بنا دیا گیا تھا۔ یعنی ہمیں اپنے دماغ سے سوچنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑا گیا، وہ اس کے سوچنے کا انداز جو ہے وہ آپ کی تعلیم اور تربیت سے آتا ہے، لہٰذا ہم نے اسی کے اوپر زک لگا دی۔ ہمارے ہاں نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے، لہٰذا لوگ جو اتنے انتہا پسند ہو چکے ہیں اپنے سیاسی نظریات میں، اپنے مذہبی نظریات میں، کہ ان کو الزام دینا مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے ایک سیاست کے اندر ایسی اب یعنی صبح سے شام تک ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یعنی پاکستان کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یوٹیوب کے لوگ ہیں جو یوٹیوب پر ویلاگ کر رہے ہیں، وہ بھی اس شخصیت کے اوپر فوکس کرتے ہیں جس کا نام لینا بھی پاکستانی میڈیا میں اب بین ہو چکا ہے، اس پر پابندی عائد ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے آپ کہ ہم کتنی محدود سوچ رکھتے ہیں، اور ہم اس پاکستان کے حالات کو بدلنے کے لیے کسی بھی طور تربیت کی طرف آنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور جب میں تربیت کی بات کرتا ہوں تو وہ میری عمر کے جو لوگ ہیں ان سمیت، خاص طور پر جو نئی نسل ہے کہ جسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا مقصد حیات کیا ہے، اس کی تربیت جو ہے کتنی ضروری ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو 20-25 سال کی عمر کے نوجوان ہیں، وہ سوشل میڈیا کے عروج کے زمانے میں بڑے ہوئے، اور اس سے 15-16 سال کی جو نوجوان ہے وہ جوان ہو رہے ہیں اور معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ ان کی سمت کیا ہے۔ انہیں پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی یا اپنی تاریخ سے ہی ان کا جو رابطہ ہے وہ بہت کمزور ہے، وہ نہیں جانتے کہ ان کی قومی شناخت کیا ہے۔ یہ نوجوان جب بہتر مستقبل کے لیے پاکستان سے مایوس ہو کر بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں انہیں یہ بتانے میں بہت دشواری ہوتی ہے کہ اصل میں ان کا شناخت کیا ہے، بطور پاکستانی ان کی شناخت کیا ہے۔ وہ اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، وہ اپنے جغرافیے سے واقف نہیں ہیں، وہ اپنے مقامی جو ہیروز ہیں ان سے واقف نہیں ہیں، وہ اپنے مقامی حالات، اپنی دستکاری، اپنی تعلیم، اپنی ثقافت، انہیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ انہیں جو کچھ بھی معلوم ہے وہ مستعار لیا گیا ہے، یعنی جو وہ جانتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو آج کے ہیں، اور جو میرا آج کا موضوع بھی ہے، کہ وہ اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ ہم نے جہاں معاشرتی طور پر اور بہت سارے ظلم کیے، وہاں ایک ظلم ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے نوجوانوں کو اپنے اس علاقے کی جس میں ہم پیدا ہوئے، جس میں ہمارے آباء و اجداد پیدا ہوئے، ہم پلے بڑھے، ہم نے تعلیم حاصل کی، ہم نے شعور حاصل کیا، ہم اس مٹی سے وابستہ رہنے والے جو ہمارے اسلاف ہیں ان کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، ہمیں واقف نہیں کیا گیا۔ میں اس کی ایک آسان سی مثال یہ دیتا ہوں کہ میں بہاولپور میں رہتا ہوں۔ میں یہ ویلاگ اس وقت بہاولپور شہر کے ایک علاقے سے بیٹھ کر ریکارڈ کر رہا ہوں، اور یہاں سے قلعہ دراوڑ جو ہے وہ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہماری آج کی نسل جو ہے اس قلعے کو جو چولستان میں واقع ہے، دراوڑ کے نام سے تو واقف ہے، لیکن دراوڑ کی تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے
یہ پورا علاقہ یعنی پشاور سے لے کر اور کراچی کے سمندر تک جو ہے، ٹھٹہ تک جو ہے، یہ وادی مہران، یہ وادی سندھ جو ہے، یہ اتنی بڑی تہذیب، اتنی بڑی ثقافت ہے کہ اگر ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہو کہ ہم کس تہذیب کا حصہ ہیں تو انہیں مستعار کی جو تاریخ ہے، جو ان کے ذہنوں میں جو ہے گھسیڑ دی گئی ہے، وہ اس سے نجات پا کر اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کر سکتے ہیں۔ اب دراوڑ کی تعریف ہماری جو ہے موہنجو دڑو کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد آریائی تہذیب ہے، اور اس کے بعد پھر دیگر مقامی جو لوگ ہیں، بے شک ان میں سے جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر سے آئے لیکن وہ پھر یہیں بس گئے، میری مراد مغلوں سے ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو جو سکھایا گیا وہ یہ کہ ان کو کبھی ہیرو عرب سے لا کر دیے گئے، کبھی انہیں جو ہے ترکی کے ہیرو لا کر دیے گئے، کبھی انہیں افغان ہیرو لا کر دیے گئے، اور کبھی وسط ایشیائی ہیرو بنا کر دیے گئے، لیکن مقامی جو تاریخ ہے اس سے انہیں نابلد رکھا گیا، ناواقف رکھا گیا۔ اس سے بڑا ظلم کسی نوجوان نسل پر نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ نوجوان نسل پر نہیں، یہ تو پاکستان کی کوئی گزشتہ 4 5 6 نسلیں جو ہیں ان پر یہ ظلم ہوا ہے کہ انہیں اپنی تاریخ سے نہیں جوڑا گیا۔ ہمیں نہیں معلوم، کہ میں نہیں جانتا کہ آپ اپنے آپ کو عربوں سے وابستہ کر کے، آپ اپنے آپ کو ترکوں سے وابستہ کر کے، اور خاص طور پہ عثمانی ترکوں سے وابستہ کر کے، افغانوں سے، یعنی شہاب الدین غوری جو ہمارے برصغیر کی تاریخ جو ہماری کتابوں میں لکھی جاتی ہے، وہ شہاب الدین غوری کے برصغیر پر حملے سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ تاریخ بڑھتے بڑھتے مغلوں تک آتی ہے۔ اور مغل تو جو ہیں، آپ دیکھیں کہ اکبر بادشاہ نے جو ہے کوئی 52 سال حکومت کی، اور اس نے یہاں شادیاں کیں، یہیں پر اس نے جو اس کا پورا مغل جو ڈائناسٹی تھی وہ سب کی سب ضم ہو گئی برصغیر کے اندر، لیکن ہم نے ان کی وہ شناخت جو ہے، بیرونی شناخت جو ہے، اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، انہیں بھی ہم نے مقامی طور پر تسلیم نہیں کیا۔ ہمیں معلوم نہیں کیوں کہ جھوٹی تعریف، اچھا اس جھوٹی تعریف کو ہم نے کیوں نوجوانوں کو پڑھانے کی کوشش کی؟ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نظام جو آج سے 1400 سال پہلے آمریت کی شکل میں اس لاگو کیا گیا تھا، اس کو نظام کو بچانا تھا، کیونکہ وہ نظام جو ہے وہ اس کی ضرورت تھا کہ وہ جو 3 طبقات ہیں، جیسے آپ نے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، تو اس کشتے کو جو ہے برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ پوری کی پوری نسلیں برباد کر دی جائیں، اور وہ ہم نے کر دی ہیں۔ آج بھی پاکستان کو آپ میڈیا اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کا جو ہے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ بتانا کیا چاہ رہا ہے۔ تو میں اس وجہ سے موضوعات کی جو ہے میرا انتخاب ہمیشہ سے یہ رہا، میں نے اس دوران بھی کچھ ایسی ویڈیو، چھوٹی چھوٹی ویڈیو جو ہیں وہ مختلف ٹیکنالوجی کی مدد سے بنا کر نوجوانوں کے لیے اپنے یوٹیوب جو چینل ہے اس پر اپلوڈ کی، جس میں تحقیق ہے اور دیگر معلوماتی چھوٹی چھوٹی سی ویڈیو، تاکہ نوجوانوں کو ڈسٹریکٹ ہونے سے بچایا جائے اور ان کو ایک راستہ دیا جائے کہ یہ آپ کے کرنے کے کام ہیں۔ کیونکہ میں ان دنوں جو ہے تحقیق سے بہت زیادہ وابستہ ہوں، بہت زیادہ تحقیقی کام کر رہا ہوں، بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں، اور میرا بہت زیادہ رابطہ ہے ان لوگوں سے، محققین سے، تو مجھے وہ تمام خامیاں اور کوتاہیاں بہت کھل کر میرے سامنے آئیں کہ جس کا شکار ہمارے نوجوان ہو رہے ہیں۔ تو میری اب آئندہ سے کوشش یہ ہوگی کہ پاکستانی فضول قسم کی سیاسی گفتگو کی بجائے اس نوجوان نسل کی تربیت پر توجہ دی جائے، اور جو کچھ میں نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، وہ نوجوانوں کو منتقل کرنے کی میں کوشش کروں۔ اور اس میں سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ میرا ذریعہ ہے وہ یہ کہ نوجوانوں کو اپنے ذہن سے سوچنے کی عادت ڈالی جائے، اور انہیں یہ بتایا جائے کہ اپنی تاریخ کو ایکسپلور کریں، اسے دریافت کریں، اسے پڑھیں، اس پر فخر کریں۔ ہمارے نوجوانوں کو اگر میں یعنی کہ کنشکا سے لے کر اور پالیکیا تک کی جو 8 ڈائناسٹیز پشاور سے لے کر اور یہاں تک ہمارے جو ایریا جس میں پاکستان بنا ہوا ہے اور باقی ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس پر جو وہ 8 اور یہ 8 تہذیبیں جو ہیں یہ قبل از مسیح کی تہذیبیں ہیں۔ اگر آپ ان تہذیبوں کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اس علاقے میں قبل مسیح میں جو ہے نا کس عروج پر تھے۔
آپ ان کو، یہ نوجوان ہمارے جو ہیں، ان کو پڑھیں اور اس سے ان کا ویژن، ان کے خیالات، ان کا سینہ، ان کا ذہن کھلے گا۔ اسی طریقے سے جو میں نے ابھی دراوڑ کی تاریخ کی آپ کو بات کی کہ جو موہنجو دڑو سے شروع ہوتی ہے، آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ جتنی بھی تاریخیں ہیں اس میں فنون نے بہت ترقی پائی تھی، انفراسٹرکچر نے جو ہے نا بہت ترقی پائی ہوئی تھی۔ ہمارے ہاں جو دستکاری تھی وہ بہت عروج پر تھی۔ علم و فنون تو جو ہے بر صغیر کا معراج رہا، لیکن ہمارے نوجوان اس سے واقف نہیں ہیں۔ لہذا میری آپ سب سے، میرے اپنی عمر کے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو، جو موجودہ منظرنامہ ہے، یہ سیاسی نہیں ہے۔ اس کو پاکستان سے جوڑیے۔ شخصیات کی جو ہے نا، ہمارے ہاں پاپولزم کو کیوں جو ہے فروغ دیا گیا؟ اس لیے کہ ہم نے کچھ اداروں کو معزز بنانا تھا، کچھ ان اداروں نے اپنے اسپوکس پرسن کے طور پر کچھ لوگوں کو عوام کے دلوں میں اتارنا تھا، تو ایک پاپولزم کو فروغ دیا گیا۔ پاپولزم بہت ظالم چیز ہوتی ہے، آج آپ اسی کا شکار ہیں۔ اپنی نوجوان نسل کو پاکستان سے جوڑیے، شخصیات سے نہیں۔ کہنے کو تو میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اب انشاءاللہ اس موضوع پر میں آئندہ ڈائناسٹیز اور پاکستان کی جو مقامی تہذیب ہے، اور خاص طور پر میں اپنے قلعہ دراوڑ کی مناسبت سے دراوڑ تہذیب سے شروع ہوں گا، اور موہنجو دڑو کی تہذیب اور آریائی تہذیب جتنی بھی ہیں، ایک ایک ویڈیو میں جو ہے وہ سب بیان کروں گا، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ ہم کیسے قابل فخر تاریخی اثاثے کے مالک ہیں۔ ہمیں کسی بیرونی شناخت کی ضرورت نہیں ہے، ہم پاکستانی ہیں اور یہی ہماری شناخت ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جس علاقے میں آپ پیدا ہوتے ہیں، جس علاقے میں آپ جنم لیتے ہیں، جس علاقے میں آپ کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، آپ کی بڑھوتری ہوتی ہے، آپ کی پرورش ہوتی ہے، اس علاقے کی مٹی سے جڑے رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو قومیں اپنی قومی زبان اور اپنے قومی ورثے سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے، اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم رکھنے کے لیے، جو پاکستان 1971 میں 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اس کا باقی حصہ بچانے کے لیے نئی نسل کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اپنے ذہن سے سوچیں گے، شخصیات کی محبت میں الجھنے کی بجائے وہ پاکستان کے ساتھ، قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ، عوام کی حق حاکمیت کے ساتھ، اور دین اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اسوہ پر عمل کرنے کے ساتھ خود کو جوڑیں گے، تب تک پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔